بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کمان عطا کی تھی۔ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور دشمنوں پر اس کمان سے تیر چلانے لگے۔ انہوں نے اس روز اس کمان سے اتنے تیر چلائے کہ وہ تیر چلانے کے قابل نہ رہے، پھر بھی یہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ کرتے رہے۔ جب مشرکوں کی طرف سے کوئی تیر یا پتھر آتا تو یہ خود کو سامنے کر دیتے۔ ایسے میں ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل کر ہتھیلی پر آ گرا۔ انہوں نے اسی حالت میں ڈیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کا بچاؤ اپنے چہرہ سامنے کر کے کیا ہے، تو اس کی آنکھ کو اچھا کر دے اور اس کی نظر کو تیز کر دے۔ یہ فرمایا اور اس ڈیلے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت کی آنکھ بالکل درست ہو گئی، بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ روشن ہو گئی اور زندگی بھر اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ایک رات آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ہر سو تاریکی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کے عالم میں لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کر لی تھی، لیکن مسجد کے ایک کونے میں ایک صاحب موجود تھے۔ بجلی چمکتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا، قتادہ کیا تم ہو؟ انہوں نے فوراً عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں نے سوچا اس تاریکی میں جب کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دے رہا میں بہت کم لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، لہٰذا ہمت کر کے چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبے سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اچھا جب تم نماز سے فارغ ہو کر جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹہنی ٹہنی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ ٹہنی لے لو، یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی ڈالے گی۔ جب یہ گھر کی طرف چلے تو ٹہنی روشن ہو گئی جیسے کوئی قندیل روشن ہو جائے۔ اس کی روشنی میں وہ نہایت اطمینان سے گھر پہنچے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ اویس کی شاخ بنو ظفر سے تھا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری ان کے ستیلے بھائی تھے۔ آپ بیعت عقبہ سے کچھ پہلے یا بعد ایمان لائے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی کا حال تو آپ ابھی پڑھ ہی چکے ہیں۔ بدری صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ غزوہ احد کے بعد آپ غزوہ خندق اور دوسرے غزوات میں شریک رہے۔ فتح مکہ کے مواقع پر آپ 10,000 صحابہ کے مقدس گروہ میں شامل تھے۔ اس وقت ان کے قبیلے کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی خون زیر لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی بنو حوازن بنو ثقیف کے جنگجو قبائل سے ہوئی تھی۔ انہوں نے مکہ والوں کی جاگیروں اور باغات پر قبضہ کر لیا تھا اور کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ ایک بڑے لشکر کی صورت مکہ کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ 12,000 مسلمانوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ایسے میں لشکر کی بڑی تعداد دیکھ کر کچھ مسلمانوں کے منہ سے بے خیالی میں یہ الفاظ نکل گئے، آج کے دن ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے۔ چنانچہ جو ہی اسلامی لشکر حنین کی وادی میں داخل ہوا، وادی کے دونوں طرف چھپے ہوئے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ بنو حوازن یوں بھی غضب کے تیر انداز تھے، ان کے تیروں نے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی۔ پھر وہ اپنی جگہوں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگلے دستے میں زیادہ تعداد مکے کے نئے مسلمانوں کی تھی، وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے۔ اس سخت وقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑی ہو گئی اور آپ کا بچاؤ کرنے لگی۔ اس مختصر سی جماعت میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مہاجرین اور انصار کو آوازیں دیں۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مہاجرین اور انصار کو پکارا۔
بس اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس دن بھی غزوہ احد کی طرح جم کر لڑے۔